سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کلاس نمبر 17 سیرت کے اس سفر کی ہم گزشتہ تقریباً 4 ماہ سے چلتے چلتے اب مدنی دور کے آخری سال یعنی سیرت کے سفر کے آخری سال کی طرف آ گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے بھی دل کی وہی کیفیات ہوں گی جو اس وقت میرے دل کی ہیں، یعنی ایک تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بڑھا ہے، ہمیں محسوس ہوا ہے، قدر ہوئی ہے اس دین کی جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ اس دین کے لیے کتنے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور آج یہ امانت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ گزشتہ سوالات کے جوابات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے آخری کلاس میں مدنی دور کا جو نواں سال پڑھا تھا، اس میں فتح مکہ کے بعد کے حالات، غزوہ تبوک، حج اور اعلان عام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور کچھ متفرق واقعات بھی اس کے اندر شامل تھے۔ آج جو ہم پڑھیں گے کہ اب مدنی دور کا جو آخری سال آ گیا ہے، اس میں بے شمار لوگوں کا اسلام لانا، حجۃ الوداع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور وصال کے بعد، اور پھر کچھ اہم غور کرنے کے پہلو ہیں جن کو ہم اٹھائیں گے۔ ابھی تک 23 سال کی جدوجہد بہت مختصر ہم نے دیکھی، ہم شاید 15 منٹ میں اور 20 منٹ میں ایک سال پڑھتے رہے ہیں۔ اس ایک سال کے اندر 365 دن اور اس کے اندر کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ اور کتنی چیزیں آئی ہیں، اور وہ جدوجہد کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں کسی نے اپنی زندگی کے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال جانیں، اولادیں، ماں باپ کیا کچھ نہیں دیا، اور اس پوری جدوجہد میں ہر شخص فتح مکہ کے موقع پہ تو موجود بھی نہیں تھا۔ کتنے لوگوں کے خون اس زمین پہ گرے ہیں، کتنے شہید اس زمین میں دفن ہوئے ہیں، کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، کتنے ہاتھ کٹے ہیں، کتنے نیزے پار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جا کے یہ وقت آیا ہے جب لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے جوڑ در جوڑ لوگ آ رہے ہیں۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک قافلہ صبح آتا ہے، ایک دوپہر آتا ہے، رات میں کوئی اور آتا ہے، روزانہ کئی 100 لوگ آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ چند افراد سے شروع ہونے والا یہ سفر جب ہم نے پہلی وحی پڑھی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو سورہ مدثر کا دیا گیا وہ کام بھی یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے، ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجئے۔ اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ گنتی کے لوگ تھے اور فرمایا جا رہا ہے کہ کبریائی کا اعلان کر دیجئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں کیا کیا نہ گزرا، لیکن اللہ کی کبریائی قائم ہو گئی۔ کوئی جانتا تھوڑی تھا۔ جن لوگوں نے اس پورے سفر میں جو کیا، جو دیا، جو کمایا، سب نہیں جانتے تھے کہ آگے یہ دن دیکھنے کو ملے گا، اور اسی لیے بار بار آتا ہے کہ فتح سے پہلے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، اور فتح کے بعد خرچ کرنے والوں کا اجر، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا۔ جب حالات سازگار ہوں تو نیکی کر لینا، جب رمضان ہو نیکی کر لینا،
بہت آسان ہے، لیکن جب حالات سازگار نہ ہوں وہی تو کمال ہے کہ انسان نے کیا کیا، اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو جو اجر آج مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے جب حالات ہمیں سپورٹ نہیں کرتے، یہ موقع ہے اجر کمانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ ساری عمر کے اعمال لے لیے جائیں، ساری زندگی کے لے لیے جائیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک غار ثور میں رات گزاری تھی نا، وہ اجر مجھے مل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت مشکل وقت تھا۔ تو آج اگر اسلام پہ مشکل وقت ہے یا مجھے اپنے گھر میں، خاندان میں، معاشرے میں دین نظر نہیں آتا، یہی تو وقت ہے نیکی کمانے کا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اعلان فرما دیتے ہیں، خوب تیاریاں ہوتی ہیں، لوگ شامل ہوتے ہیں، سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں، سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک شان سے ایک پورا وفد مدینہ سے روانہ ہوتا ہے، مکہ آتا ہے، وہاں جا کے مناسک حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے سفر کے دوران کئی خطبے ہمیں ملتے ہیں جنہیں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ فرماتے ہیں وہ انسانی حقوق کا اور اس انسانیت کے لیے ایک بہترین چارٹر ہے، اور ایک پورا سسٹم دے دیتے ہیں جس میں کیا فرمایا جاتا ہے، چند جملوں میں پوری سوسائٹی کا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ انسانی جان اور مال کی حرمت حرام ہے ہر شخص کے لیے وہ کسی کو نقصان پہنچا دے۔ ہمیں نظر نہیں آتا یہ سب کچھ سوسائٹی میں، ہم پریشان ہوتے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، مال لٹ رہے ہیں، کوئی سیف نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی اس سے کی تھی کہ دین مکمل ہونے سے پہلے جو ہدایات کی گئی تھیں اس میں صرف عبادات نہیں تھیں، اس میں معاشرہ تھا پورا کہ اس معاشرے کو ایسے قائم ہونا ہے، اور اسلام نے یہ معاشرہ ایسے قائم کر کے دکھایا۔ اور پھر یہ بھی کہ جاہلیت اور اس کے جتنے اثرات تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، وہ ساری چیزیں ختم جو جس کی بنیاد جاہلیت کی سوچ ہے، ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں واپس آ گئی ہیں، اور وہ سارے رواج واپس آ گئے ہیں جن کی وجہ سے آپس میں دل بھی خراب ہیں، معاشرہ بھی خراب ہے، خون لیے جا رہے ہیں، دشمنیاں چل رہی ہیں، خاندانوں آپس میں ٹوٹ رہے ہیں، معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سود کا خاتمہ، یعنی مال کی محبت پہ ضرب لگائی گئی۔ عورتوں کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں خیال رکھنا۔ مجھے گزشتہ چند دنوں حالات اور واقعات میں وہ بار بار حدیث یاد آتی رہی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت فرمائی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی نا، اور اس کو کوئی روکنے والا، کوئی ڈر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ وقت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ اس کے مطابق معاشرہ نہیں ہے۔ ہم اگر ایک جز ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا پورا سسٹم اس کے اوپر نہیں ہے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ کسی کو ہمارا مال نہیں لوٹنا چاہیے، کسی کو ہماری جان نہیں لوٹنی چاہیے، عورتوں کو تحفظ ملنا چاہیے، معاشرے میں یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ایک ایک چیز کو الگ الگ ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کا نظام، اللہ کا خوف اور سیرت پر عمل، اور اس کے بعد ایک پوری اسلامی سوسائٹی میں یہ ساری شاخیں ایک ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور جب تک ہم اس کو پوری جڑ کو ٹھیک نہیں کریں گے ہم ساری شاخیں الگ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو اس کا راستہ یہیں سے آئے گا، یہی تو بتائے گا۔ قرآن بھی حل دے دیتا ہے، سیرت بھی حل دے دیتی ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کہ دنیا کے پاس سولوشنز نہیں ہیں وہ ہمارے پاس کتنے 100 سال سے ہے۔ وہ سولوشن ہم اپنے گھروں میں جزدان میں لپیٹ کے سجا کے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے کی خیر کس میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا باقاعدہ اعلان یہاں کر دیا گیا۔ اب یہ ذمہ داری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد آتی ہے عبادات اور انفاق کی تلقین۔ پہلے معاشرے کی اسلامی نظام کی بات آئی، لوگوں کے حقوق کی بات آئی، پھر اس کے بعد عبادات اور انفاق کی تلقین کی گئی، اور اولو الامر یعنی وہ حکمران جو اللہ کے راستے پہ چلانے
چاہتا ہو، وہ حکمران جو وہ اسلامی نظام قائم کرے اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو جو سنے وہ دوسروں تک پہنچائے، جو بات مجھ سے سنو۔ اور پھر وہ آج تک، یعنی یہ بھی آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تم مجھ سے سنو، ایک بات بھی سنو، دوسروں تک پہنچا دو۔ تو یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نعمت اپنی تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ مہر لگائی اس بات پہ کہ اب تمہیں وہ ہدایت مل چکی ہے، کھولو نہیں، پہنچاؤ نہیں، پڑھو نہیں، عمل نہ کرو تو تمہارا اپنا قصور ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس ہدایت نہیں تھی۔ اسی حج کے دوران ہمیں اور خطبہ بھی ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے فرماتے ہیں کہ جان، مال اور عزت کی حرمت، صرف جان مال نہیں ہے، عزت بھی ہے۔ یعنی اگر میرا کوئی جاننے والا مسلمان، میرا رشتہ دار، میرا پڑوسی، اس کے بارے میں کوئی ناگوار بات کہنا، اس کا امیج خراب کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو کوئی غلط ہنٹس دے دینا، اس کی کسی راز کی بات لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں اس کی عزت میں آتی ہیں۔ اور عزت خراب کرنے کی بھی ویسے ہی حرمت ہے، ویسے ہی قابل مذمت ہے جیسے کسی کی جان اور مال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو۔ اور مجھے یہ جب بھی میں یہ جملہ پڑھ رہی تھی مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت، کتنی قربانیاں، کیا کچھ کیا ہوگا نا، کیا ہے، بلکہ ہم نے تو پڑھا ہی ہے نا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسی تڑپ ہوگی نا کہ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اور ہوا کیا؟ اب کیا ہوا؟ مجھے شرم آ رہی تھی اس بات سے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں کہ میرے بعد گمراہ تو نہیں ہو گئے تھے، دین پکڑا ہوا تھا نا، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود تک پہنچا دے، شاید وہ زیادہ اس کو فائدہ ہو اس سے۔ اور پھر اس کے بعد جو عام طور پہ رواج تھے کہ کسی نے جرم کیا ہے کسی کو سزا دی جا رہی ہے، اس کی مذمت کی گئی کہ دیکھو جس نے جرم کیا ہے وہ کسی اور کے بہاف کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور شیطان کی اطاعت سے خبردار کیا کہ تم بڑے بڑی چیزوں میں نہیں جاؤ گے شیطان میں، شیطان اسی پہ راضی ہوگا کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی اس کو خدا بنا لو گے۔ یعنی اللہ کے اطاعت کا، اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے بھی تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچتے ہیں اور ضروری امور جو روٹین کے چل رہے تھے وہ چلتے رہتے ہیں، معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، ریاستی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ الوداعی آثار ملتے ہیں نا، کچھ گفتگو ایسی ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے، ہم اس کو بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا تھے۔ پھر بیماری اور وفات، اور پھر نماز جنازہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین، اور پھر خلیفہ کا تقرر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الوداعی آثار یہ تھے کہ معمول سے ہٹ کے چیزیں ہوئیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 روز یا کم اعتکاف میں بیٹھے، لیکن اس سال 20 روز اعتکاف میں بیٹھے۔ پھر جو خطبات اور گفتگو تھی اس میں کئی بار یہ اشارے یا اس طرح کی چیزیں آئیں جس میں لوگوں کو یہ لگا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں فرما رہے ہیں نا۔ سورہ نصر کے جو الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ چوک در چوک آ رہے ہیں دین کی طرف، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ رب کی تسبیح بیان کریں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی، ایک لشکر تیار کیا جس نے جو ہے وہ جا کے جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے ان سے مقابلہ کرنا تھا، اور حضرت اسامہ کو اس کی سربراہی دی گئی۔ تو ہنٹس ایسی مل رہی تھی لوگوں کو کہ اب ایسا لگ رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو مینشن بھی کیا، کہیں کہیں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ اچھا اب روانگی کا اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ربیع الاول کے مہینے میں تقریباً 13 دن کی یہ بیماری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرض میں شدت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو آخری کے ایام آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے تو یہ تلقین کر دیتے ہیں کہ دیکھو قبور کی عبادت نہ کرنا۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے جتنی ہدایات اس آخری لیکچر میں پڑھی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک شرمندگی ہے جو میرے اوپر طاری ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کیسے کریں گے، کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو قبروں کی عبادت نہ کرنا، بلکہ یہ بھی ایک اور جگہ مجھے الفاظ میں نے پڑھے تھے کہ قبر کو میلہ گانا بنا لا۔ ہم نے تو ربیع الاول کے پورے مہینے کو ہی میلہ بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انصار کے ساتھ حسن سلوک، جہاں پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ انصار اور مدینہ شہر کا بہت بڑا رتبہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ میں مشرکین کو وہاں سے نکالنے کی، حرم سے نکالنے کی بات ہے۔ پھر جو وفود آ رہے تھے ان کی عزت اور مہمان نوازی، اور پھر قرآن سے تعلق کی تلقین ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، قرآن کو پکڑ کے رکھنا، اور اسی سے ہدایت ملے گی، یہی بتائے گا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں بالکل آخری دنوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز کی امامت فرماتے ہیں، اور پھر 10 ربیع الاول کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ امامت کروائیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ یہ اشارہ بھی دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی آزادی کی تلقین، ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے۔ اور پھر 12 تاریخ کو جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا، میں محسوس کر پا رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں ویژولائز کر رہی ہوں وہ منظر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امت جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے تو آپ مسکرا اٹھے۔ کیا کیا یاد آیا ہوگا نا، یا کتنا سکون، یا کتنا اچھا لگا ہوگا، یا کتنی خوشی ہوئی ہوگی نا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ملتے ہیں وہ نماز اور جو تمہارے غلام ہیں یا جو جن پہ تمہارے اختیار ہے ان کے بارے میں نصیحت، اور پھر اللہ سب سے اچھا ساتھی ہے، اللہم رفیق الاعلی، یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر غم کی جو کیفیات ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو مجھے کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ وہ قرآن کی بر وقت آیت سناتے ہیں کہ اگر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا وہ وفات پا جائیں تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تعلق تو دین سے ہے نا۔ آج بھی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دکھانے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پکڑا جائے، اس پہ قائم رہا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا کہ قائدانہ کردار ہے، فوری طور پہ خلیفہ کے تقرر کے لیے اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی ریاست بغیر قیادت کے نہیں ہوتی، اور فوری طور پہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہمیں تفصیلات میں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ غسل دیتے ہیں، یمنی 3 کپڑے تھے ان میں تکفین کی جاتی ہے، اور پھر نماز جنازہ چند افراد جو ادا کرتے ہیں اور عمومی افراد باہر کرتے ہیں، اور تدفین جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوتی ہے۔ یہاں پر مکمل ہوتا ہے وہ سیرت کا سفر۔ ان 17 کلاسوں میں بہت ہلکی سی جھلک ہم نے دیکھی، تھوڑا سا جائزہ، ذرا سا علم، تھوڑی سی معلومات۔ یقیناً یہ کافی نہیں ہے، یقیناً ہمیں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، یقیناً ہمیں ساری حدیثیں معلوم ہونی چاہیے، ہمیں ساری تفصیلات پتہ ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہمیں یقیناً اس دین کے بارے میں اور اس دین کے تقاضوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں ہم سب کو ان لوگوں میں ضرور لکھا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کو تھامنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا نام لکھ لے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میں کچھ سوال آپ کے سامنے چھوڑ رہی ہوں۔ میں آج یہاں پر اپنی بات ابھی مکمل نہیں کر رہی، میں آپ سے ایک بار اور بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ دوبارہ سنیں،
کچھ لوگ مکمل نہیں کر سکے ہوں گے، کچھ لوگوں کی کچھ کلاسیں شاید رہ گئی ہوں گی۔ میں آپ کو 15 دن مزید دیتی ہوں، اس دفعہ ہم 1 ہفتے کے بعد نہیں 15 دن بعد بات کریں گے۔ آپ کی جو کلاسیں رہ گئی ہیں یا اگر بہت دن ہو گئے سنے ہوئے، آپ اس سفر کو ضرور دہرا لیجئے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں۔ کیا سوچیں گے؟ ہم نے یہ پورا مطالعہ کیوں کیا ہے؟ کیا یہ تاریخ تھی کہ ہمیں معلوم ہو جائے؟ بہت سارے سوال آتے ہیں کہ اس کی تفصیل بتا دیں، وہ کتنے تھے، اس کی تعداد بتا دیجئے، فلانا جگہ لوگ کتنے شامل تھے، کیا لشکر کی تعداد یہ تھی یا یہ تھی۔ ان ساری چیزوں کو 2 منٹ کے لیے بھول جائیے۔ ہم نے سیرت کا یہ مطالعہ کس لیے کیا ہے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس پورے سفر سے ملا کیا، ہمیں کیوں پڑھا، کیوں وقت لگایا، کیوں اتنے ہفتوں سوال نامے بھرے، کیا ملا؟ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق اتنا ہی ہونا چاہیے کہ سنتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں؟ کیا تعلق مطلوب ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ویسا ہی ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان فرما دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں یہ اپنا کام مکمل کر چکی سیرت پڑھنے کے بعد؟ بس یہی تعلق مطلوب تھا، کر لیا بس؟ کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ سوالات میں آپ کو دے رہی ہوں، اس پہ خوب غور کیجئے، اور 15 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک اور کلاس میں ہم اس کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا دے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا۔